نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. دوسری بات، صرف مسلمانوں پر نہیں، پہلے اقوام پر بھی فرض تھا. تیسری بات، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ اس غرض کے لیے فرض کیا گیا. 2 ہجری میں فرض ہوا. فرضیت کے ساتھ ہی جنگ بدر شروع ہو گئی. 17 رمضان کو ابھی مسلمانوں نے چند روزے ہی رکھے تھے کہ جنگ آ گئی سر پر، اور روزے کی حالت میں بھی انہوں نے پھر جہاد کیا. پھر آپ دیکھیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. پھر یہ جب رمضان کے روزے فرض بھی ہو چکے تو شروع میں یہ رخصت رہی کہ جو روزے وہ فدیہ دے دیا کریں. بعد میں حکم آیا کہ نہیں، اب آپ عادی ہو چکے ہیں اتنے کہ اب فدیے سے کام نہیں بنے گا، فدیہ نہیں، روزہ ہی رکھو. اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو وہ رخصت ہے اس کے لیے. وہ رمضان میں تو روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کے بعد جتنے روزے چھوڑے گئے ہوں ان کو پورا کر لے. اس سلسلے میں ایک خصوصی مسئلہ جو خواتین سے متعلق ہے، جس میں عموماً جھول پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مینسز کے دوران جو روزے چھوٹتے ہیں، عموماً میں نے دیکھا کہ خواتین اس کے بارے میں غفلت اختیار کرتی ہیں کہ یہ ہم نے خود تو نہیں چھوڑے، اللہ نے چھڑوا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا، لیکن روزے کی قضاء کا حکم دیا. لہذا وہ تمام روزے جو پیچھے چھوٹ چکے ہیں یا تو ان کو جمع کر کے ان کا فدیہ دے دیں، اور آئندہ سے جو چھوٹے ان کو قضا کریں، اور اگر حیثیت استطاعت ہو تو پچھلے بھی قضا پورے کر لیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ ہے اگر کوئی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے بعد ساری عمر بھی روزے رکھے اور خیرات کرتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصل غرض ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ کون سا احساس؟ کہ انسان اپنے اندر وہ طاقت، وہ کرج محسوس کرے جو اسے برائیوں سے روک دے. ایسا زور انسان کے اندر اٹھے جو برائی کا اس پر دروازہ بند کر دے کہ نہیں، اب تم اس طرف نہیں آؤ گے. یہ تقوی روزہ اس کو پیدا کرنے میں مددگار ہے. کس طرح؟ کہ انسان مسلسل 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیزیں جو اس نے ہمارے لیے حلال کی انہیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. مخصوص اوقات میں پانی حلال ہے لیکن روزے میں حرام، کھانا پینا، دوسری خواہشات پوری کرنا عام دنوں میں حلال لیکن روزے میں حرام. یہ مسلسل ٹریننگ ہے 1 مہینے کی، جس میں جب انسان کچھ منہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا سوچتا ہے تو فوراً ایک اندر سے آواز آتی تم روزے سے ہو. یہی جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اس صورت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم روزے کی حالت میں حلال سے بچتے ہو تو باقی حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ لقمہ حلال سے اگر پرہیز کر سکتے ہو تو لقمہ حرام اپنے اندر کیوں لے جاتے ہو؟ جس خدا نے یہ کھانے سے منع کیا اسی ایک خدا نے وہ منع کیا، اس کو اندر لے جانے سے منع کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا جزا ہو سکتی ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب. پھر دوسری بات یہ ہے کہ روزہ مسلسل ہمیں جو تربیت دیتا ہے اس میں ہم اپنے اندر یہ بھی سوچ پیدا کریں کہ وہ غلط کام جو ہماری زندگی میں رش بس گئے ان میں سے ایک غلط کام کم از کم ضرور چھوڑ دیں. مثلا اگر کیئرلیسلی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اسے تہیہ کر لیں کہ اس رمضان میں، جیسے روزے میں نہیں بولتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچاتی انسان کو. جیسے
تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، تیر سے بچنے کے لیے آگے اپنے وہ کر لیتے تھے، تو اسی طرح روزہ بھی. اب دیکھیں کہ اگر جھوٹ آپ بولیں گے تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جائیں گے. تو جب سوراخ ہو جائیں گے تو وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا پوری طرح، آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ، آپ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک برتن ہے، اس کے پیندے میں سوراخ ہے، اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے سب نکل جائے گی. روزے کی حالت میں جھوٹ، فریب، چوری، مکاری، دھوکہ دہی، غیبت، چغلی، بہتان، یہ جتنی فضولیات ہیں یہ ساری کی ساری سوراخ کرتی ہیں اس میں. لہذا اینڈ آف دا ڈے اس برتن میں جب آپ کے اجر ڈالنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارا نیچے سے بہ جاتا ہے. لہذا اس روزے کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، زور زور سے مت چیخے، اور اگر کوئی اس سے جھگڑنا شروع کرے تو کہے کہ انی امرؤ صائم، میں تو روزہ دار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں جواب نہیں دے سکتا. لہذا ایک بات تو یہ کریں کہ اپنے اندر ایک عہد کریں کسی بھی ایک برائی کو دور کرنے کا، ایک تو لازمی ہونی چاہیے، اور پورا عہد اس طرح کا کہ آئندہ پوری زندگی انشاءاللہ وہ چیز دور ہو جائے. دیکھیں کہ ہماری عمر 20، 30، 40، 50 سال، اگر 10، 15 سال کی عمر میں بھی ہم نے روزے رکھنے شروع کیے ہوش و حواس کے ساتھ، تو اب ہو سکتا ہے کسی نے 15 رمضان گزارے ہوں، کسی نے 20 گزارے ہوں، کسی نے 25 گزارے ہوں. اگر ہمارا ایسا طریقہ کار ہوتا کہ ہر رمضان میں ایک برائی چھوڑ دیں، دوسرے میں دوسری چھوڑ دیں، تیسرے میں تیسری، شعوری کوشش کے ساتھ، تو انسان بہت حد تک اطاعت کی راہ پر آ سکتا ہے. لہذا ایک کام تو یہ کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں. تیسری بات یہ کہ اس مہینے میں رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، لہذا قرآن پاک کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا، اس کے فہم کا سامان پیدا کریں کہ اس کو سمجھیں. اس لیے کہ کتاب جو ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی بلکہ لیے دبروا آیاتی، اسے غور و فکر کرنے کے لیے آئی ہے. اگلی بات یہ کہ دعائیں خوب مانگیں اس مہینے میں، بلکہ اپنی ان برائیوں کو چھڑانے کے لیے کہ اللہ تم سے دور کر دے، خصوصی دعائیں آپ کیا کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ افطار کے وقت کی دعا خصوصی سے قبول ہوتی، بہت جلد قبول ہوتی ہے. افطاری سے 5 منٹ پہلے آپ سب کچھ کر کے فارغ ہو جائیں اور خصوصی دعا اس وقت کریں. فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، دینی مجلسوں کے اختتام پر ہوتی ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں چونکہ یہ مواقع بار بار آتے ہیں اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا دعائیں کثرت سے کریں. اور اس کے علاوہ افطار کا اہتمام دوسروں کی، اگر آپ خود نہ پکا سکتے ہوں تو ایسی جگہوں پر بھجوائیں، ایسے انداز سے کریں کہ اس اجر کو بھی آپ سمیٹ سکیں. مینسز کے دنوں میں اگر کچھ نہ کھائے پیے روزہ نہیں ہوگا، روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن کوئی گناہ تو نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اجازت ہے تو کیوں نہ کھائیں. یہ نہ آپ کریں کہ آج سے چھوڑ دیں، نہیں، اصل بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال ان کے لیے خاص تھے. جیسے آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم پر نہیں ہے. اچھا، وہ کیا ہوا؟ یعنی جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھی ہے، ویسے تو تہجد پڑھا ہی کرتے تھے. 3 دن پڑھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات میں پڑھی، جیسے ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں. دوسری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان رات میں پڑھی، اور پہلے دن سے زیادہ لوگ آئے. تیسرے دن حالانکہ آخری حصے میں پڑھی رات کے، لیکن اور زیادہ لوگ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن دروازہ بند کر لیا اور باہر نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اتنا شوق و ذوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے ہم پر فرض کر دیں، اور اگر فرض ہو جاتی پھر پکڑے جاتے. لہذا فرض تو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور یہ اسی کی اطاعت ہے. اور احتساب کا مطلب اپنا حساب جائزہ لیتے ہوئے کہ میں کہیں ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے یا دنیا کی کسی غرض کے لیے تو نہیں پڑھ رہا. عموماً ہماری عبادت میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم جائزہ نہیں لیتے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں اصل رضا آخرت نہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرنے کے پیچھے دنیا کا اجر چاہتے ہیں.
وَمِنْهُمْ مَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور کچھ آخرت کے اجر سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں دیتے ہیں. تم آخرت کے لیے کرو، صرف دنیا کے لیے عبادت نہ کیا کرو. اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، اس کے شکر کے طور پر کرو. اور تم جب شکر کرو گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ ضرور دوں گا. لہذا عبادت دنیا کے حصول کے لیے نہیں، شکر گزاری کے لیے. اور جب شکر ادا کریں گے تو زیادتی خود بخود ہو جائے گی. دوسری بات یہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کا حساب کرتے ہوئے پڑھے کہ وہ اس میں اللہ کو یاد کر رہا ہے یا کوئی اور دنیا بھر کے دھندے چھیڑے ہوئے ہیں اس وقت میں. اور پھر یہ کہ خصوصی طور پر قرآن پاک سنا جائے اس میں، جیسے تراویح کا انتظام جو ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. یہ بھی آپ لوگوں کا ایک حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. خیر اس میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں دیکھ کر پڑھنے کا بھی جواز ہے. لیکن میں پڑھتی ہوں تراویحیں 4 تراویحیں پڑھ کے نہ بعد میں بیٹھ کے پڑھتی. نہیں، وہ جو نماز کے اندر سننا ہے. دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ تمہاری شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ اے اللہ میں نے اسے کھڑے رکھا، میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، لہذا میری طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول کیجیے. تو رمضان میں خصوصی طور پر قرآن پاک جو ہے نماز میں پڑھنے کا زیادہ حکم ہے. طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ ایک طریقہ دیکھیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے کہ اگر آپ سپارہ کھول کے سامنے پڑھیں گے تو پھر جب پڑھ کے رکھیں گے تو کوئی جگہ بھی تو رکھنے کی ہونی چاہیے. اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گے کہ یہ ایک پورا ہاتھ جو یہاں بندھا ہوا ہوگا اور دوسرا جو ہے کھلا ہوگا. اس کا مطلب ہے تراویح پھر عشاء کے بعد آدھی رات کو بھی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ پھر اٹھ کے پڑھ نہیں سکیں گے تو پہلے ہی پڑھ لینی چاہیے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو حدیث کی مختلف کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور طبرانی میں بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے. اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے. لہذا پہلے نمبر پر یہ بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نماز ایک بدعت ہے، یہ بات غلط ہے. حدیث صحیح ہے اور نماز درست ہے. اب آتے ہیں اس کے اجر اور ثواب کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ یا عباس یا اماں، اے چچا جان، الا اعطیک الا امنحک الا احبوک، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ عطا کروں، ایک ایسا تحفہ نہ دوں کہ اگر آپ اس کو کریں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھیں. جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع پر جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں. پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں. پھر دوبارہ سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے بعد 10 دفعہ پڑھیں. تو یوں ہر رکعت میں یہ 75 بار ہو جائے گا اور کل 4 رکعت کی تسبیحات 300 تک ہوں گی. یہ طریقہ بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ اسے ہر روز پڑھیں تو روز پڑھ لیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں 1 مرتبہ آپ اسے ضرور پڑھیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، گناہوں کی بخشش تو ہو گئی، کیا اس بخشش کے بعد ہمارا طرز عمل اب یہ ہونا چاہیے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے 3 دفتر کھولیں گے. ایک میں اس کے اچھے اعمال ہوں گے اور ایک میں اس کی خطائیں ہوں گی. تیسرا دفتر جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یہ کہے گا کہ تم اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو. وہ نعمت تمام نیک اعمال کو اٹھا لے گی اور انسان کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دگنا کریں گے، مزید بڑھائیں گے اور انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس حق سے بہت کم اور کہیں کم ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا. لہذا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلط کام کرے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جواب دہی بھی سخت ہوگی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر انسان غلطی پر بخشش بھی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، مجھے شکر ادا کرنا سکھا دے کیونکہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تیرا اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہ انسان کی طرف سے ڈٹائی، سرکشی تو دور کی بات، اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس پر انسان اپنے آپ کو قصوروار قرار دے، نہ کہ کسی اور کے ذمہ ڈال کے خود مطمئن ہو جائے. جیسا کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت کی، تو شیطان کا یہ جواب تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. تو یہ ایک شیطانی طریقہ اور شیطانی سوچ ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس کا ذمہ اللہ پر ڈال دے. خدا چاہتا تو مجھے ہدایت مل جاتی، خدا کی مرضی نہیں تو میں ہدایت کہاں سے پاؤں. یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا تو میں نہ کرتا. تو نہیں، بندہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور پھر کرنے کے بعد جہاں ندامت کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہیں پر وہ توبہ بھی کرتا ہے. اس لیے کہ صرف ندامت کے احساس سے بھی گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب نہ کی جائے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم گناہوں سے رکیں اور دوسرے جو ہو چکے ہیں ان کی بخشش کروانے کے بہانے ڈھونڈیں، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ صلاۃ التسبیح ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بخشش کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. دوسری بات یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اٹھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صحیح حدیث ہے اور یہ نماز بھی درست ہے، لیکن آپ یہ جو جماعت سے اس کو پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں؟ الگ الگ پڑھی جائے. تو بات یہ ہے کہ نفل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے. مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ تھی. میری والدہ نے انہیں ضیافت کے طور پر کچھ پیش کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا چکے تو آپ نے فرمایا قوموا فلأصلی بکم، اٹھو آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فصلی بنا فی غیر وقت صلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز کے وقت کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی. لہذا یہ دلیل ہے کہ نفل نماز اکٹھے پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے صلاۃ التسبیح بھی درست ہے، جماعت سے پڑھنا بھی درست ہے، لیکن عورت کیسے امامت کرا سکتی ہے؟ عورت
جماعت نہیں کرا سکتی. وہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے. اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی اور ان کی صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی. مردوں کی طرح وہ الگ نکل کر صف سے باہر نہیں کھڑی ہوتی، لیکن اسی صف کے اندر دیگر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کروانے کا ثبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے. اس حدیث کو مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں کہ حضرت عائشہ نے خواتین کو جماعت کرائی، امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی، اور یہ نماز فرض نماز تھی. کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو چلے یہ نفل تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض اپنے پڑھیں گے کہیں ضائع نہ ہو جائیں ہمارے، نہیں. تیسری روایت مصنف عبدالرزاق ہی کی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عصر کی نماز خواتین کو جماعت سے پڑھائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی. چوتھی روایت سنن نبی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی ہے جس میں حضرت ام ورقہ جو اسلام میں سب سے پہلی حافظ خاتون تھی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں فرض نمازوں میں جماعت کرایا کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ مؤذن بھی مقرر کیا کہ وہ آذان دے گا اور یہ بچوں کو، گھر والوں کو، محلے کی خواتین کو فرائض میں جماعت کروا دیا کریں. ام ورقہ جو تھی یہ انصاری خاتون تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں ان کی زندگی میں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے. انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس جمع کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا تھا، لہذا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ جب جماعت کروا رہی ہو عورت تو اس کے بھی احکامات وہی ہوں گے جو مردوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنے کے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس کی روایت ہے بخاری شریف کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. اپنی صفیں برابر رکھو، اس لیے کہ صفوں کی برابری نماز کے قیام کا حصہ ہے. اگر صف برابر نہیں ہوگی تو نماز ادا نہیں ہوگی. لہذا صف بالکل درست ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، نہ کوئی آگے ہو نہ پیچھے ہو. صفوں کی برابری کی زبردست تلقین کی گئی. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، آگے کو ذرا بڑھ کے کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر اور سیدھی کرو اپنی صفوں کو ورنہ اللہ تمہاری ذاتوں میں اختلاف ڈال دے گا. حضرت انس ہی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسوا صفوفکم وقاربوا بینہا. صفیں بالکل درست سیدھی کرو اور ان کے درمیان قرب رکھو. یہ نہیں کہ ایک صف وہاں کھڑی ہے اور دوسری آدھے میں کھڑی اور تیسری وہاں کھڑی ہے. قاربوا بینہا، آپس میں انہیں قریب قریب رکھو. صرف اتنا فاصلہ اگلی صف کے درمیان ہونا چاہیے جس میں انسان آسانی سے سجدہ کر سکے. اسی طرح ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تاکید کر کے فرمایا کہ صف جو ہے وہ بالکل برابر کر لو. ایک اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا شیطان کے لیے صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو صف کاٹے گا اللہ بھی اسے کاٹے گا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے ادھر ادھر سے اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، تم نے تفرقہ بازی اور ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ کو یاد ہو اقبال نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے. اور یہ واقعی آج کے مسلمان کی صحیح تصویر اقبال نے کھینچی کہ جتنا بھی سمجھاؤ کہ سب درست کرو پرواہ ہی نہیں اس بات کی. وہ کہتے ہیں شاید کوئی بیکار میں بول رہا ہے. اور خصوصی طور پر اس کا مظاہرہ آپ وہاں دیکھیں حرم شریف میں جہاں عموماً خواتین کو علم نہیں ہوتا اور اگر کوئی بھولے سے ان سے کہہ بھی دے کہ ذرا ساتھ ہو جائیں تو میرے اپنے ساتھ یہ ہوا کہ کہنے لگی خاتون کہ مجبوری کیا ہے. گویا خدا نے خواستہ مجھے کوئی خوف تھا کہ اگر وہ جگہ بیچ میں خالی ہوئی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، لیکن
یہ جہالت کا عالم ہے کہ وہ بنیادی فرائض تک ان سے بھی ہم غافل ہیں، لیکن پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم حج کر آئے ہیں اور ساری عمر کے لیے حاجی اور الحاج بن جاتے ہیں۔ اسی طرح صف میں امامت جو کرائے گا وہ بالکل صف کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توسط الامام وسد الخلل، امام کو درمیان میں رکھو، یعنی امام درمیان میں ہوگا اور دونوں طرف برابر کی صف پھیلے گی، یہ نہیں کہ وہ ایک کونے میں ہوگا یا دوسرے کونے میں، بالکل عین سینٹر میں۔ اسی طرح پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف سے پیچھے الگ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز جب پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ نماز لوٹاؤ، اس لیے کہ یہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ یا تو یہ کہ اپنی الگ نیت کرو، اور اگر امام کے پیچھے ہے نیت تو اس صورت میں صف کے اندر ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح صف بندی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم میں، مرتبے میں، رتبے میں بڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اس سے کم ہوں، اور آخری صف جو ہے وہ بچوں کی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں یہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تبادر الامام، امام سے سبقت نہ کرو، اس سے آگے مت بڑھو، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو اللہ اکبر کہو، واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین بول چکے فقولوا آمین، تو بعد میں آمین کہو، یہ نہیں کہ وہ ولا الضالین کہہ رہا ہے اور ساتھ آپ آمین کا شور مچا رہے ہیں۔ وَإِذَا رَكَعَ، جب وہ رکوع کو چلا جائے فَارْكَعُوا، تو رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو آپ کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی زمین پر رکھ چکتے تو پھر صحابہ کرام قوموں سے جھکتے تھے، یعنی اس وقت تک یوں بھی نہیں کرتے تھے جب تک آپ کی پیشانی زمین پہ نہ چلی جاتی۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے آگے مت بڑھو رکوع میں، سجود میں، قیام میں اور سلام پھیرنے میں، یہ سب چیزیں تم بعد میں فالو کرو گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل ڈالے؟ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، بخاری ہی کی روایت ہے، جو شخص امام سے قبل سر اٹھاتا ہے یا سجدے میں پہلے چلا جاتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر امام کچھ بھول جائے، چونکہ وہ انسان ہے، معصوم اگر خطا نہیں ہے، تو مقتدیوں کو سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرانا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں نماز باجماعت کے بارے میں جو ضروری طور پر معلوم ہونی چاہیے۔ اب آپ سوال کیجیے۔ اس میں یہ کہ دل میں آپ پڑھیں، ہاں دل میں دہرا سکتے ہیں، جی ہاں، نہیں دل میں پڑھیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث میں واضح طور پر آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جب امام پڑھ رہا ہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر رکعت کے بعد خاموش، یعنی رک جاتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو امام یہ کرتے ہیں کہ الحمد سے شروع ہوتے ہیں تو الضالین پہ جا ختم کرتے ہیں، ایک ہی سانس میں ساری پڑھ ڈالتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون طریقہ ثابت ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، تو وہ جو ایک پاز آتا ہے ہلکا سا، اس میں انسان دل میں دہرا سکتا ہے اس کو۔ یہ نماز تراویح کے اندر امام کے پیچھے قرآن شریف سامنے رکھ کے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اور سوال یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک اس طرح کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، اور کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے، جو کاتبین وحی بھی چند ایک تھے، اسلام جب آیا تو صرف شاید 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، گنے چنے، اور اس میں سے وہ سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ایک آدھ ہوا تھا وہی بس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ اب وہ وحی جو لکھی جاتی تھی، کوئی چمڑے پر لکھی جا رہی ہے تو کوئی پتھر پہ، اور کوئی کاغذ تو تھا ہی نہیں، کاغذ تو بعد میں آیا، یعنی جو کچھ میسر آتا تھا اس پر لکھا جاتا تھا۔ اب یہ مختلف لوگ اس کو جمع کرتے رہے، جیسے ام ورقہ کی میں نے بات کی، یہ بھی اپنے پاس جمع کیا کرتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک کتاب کی شکل میں قرآن پاک ابھی نہیں آیا تھا،
یہ بعد کے ادوار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح ایک جلد میں آیا اور پھر اس کی کاپیاں کروا کر مختلف جو تھے صوبے ان کو بھیج دی گئی سرکاری کاپیاں. ان میں سے ایک کاپی آج کل رشیا کے کسی عجائب گھر میں موجود ہے. اسی طرح ایجپٹ میں شاید ایک کاپی ہے، بلکہ شاید وہ کاپی ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ان کا خون بھی گرا تھا، اور وہ خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میں وہ طبقہ تھا. اس وقت تو کوئی ہمیں ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا ہو کہ اپنا وہ ٹکڑا اٹھا لایا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور وہ پیچھے دیکھ رہا ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ملتی. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ان کو سمجھ زیادہ آتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ہمیں اس کے جواز میں کوئی بات ملتی ہے، نہ نفی میں ملتی ہے، نہ منع کیا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ رخصت دی ہے. یہ بات کا ایک فعل ہے. اب دیکھیں کہ اس میں اگر کوئی شخص یہ گنجائش نکالتا بھی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے نہیں روکا، تو واقعی نہیں روکا. لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کے اس پکڑنے سے آپ کو تو توجہ زیادہ مل جاتی ہے، لیکن باقی لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ مصحف کو بھی تھوڑا سا وہ مشکل پڑتی ہے کہ آپ اسے نیچے لے جاتے ہیں تو کہاں رکھیں گے، پھر اٹھائیں گے، پھر آپ کھولیں گے، پھر اس کے ورقے ڈھونڈیں گے، پھر امام کہیں پڑے گا، پھر دیکھیں گے نہیں یہ نہیں پیچھے ہے، پیچھے نہیں آگے ہے. اس سے نماز کی توجہ جو ہے اس میں خلل اندازی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو نہیں دوسروں کی اذیت کا اگر باعث بنتا ہے تو یہ کام نہ ہو. پھر ایک اور بات یہ کہ نماز میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونچی آواز میں باہر کے لوگ یعنی جو نماز نہ پڑھ رہے ہوں ان کو بھی منع کیا کہ وہ اونچی آواز میں قرآن پاک نہ پڑھیں، تلاوت نہ کریں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کچھ لوگ وہاں پر تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا سنو لوگوں، جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا کوئی دوسرا شخص اسے اذیت نہ دے، یعنی اس کی آواز اونچی کر کے اپنی تو اس کی نماز میں خلل نہ ڈالے. لہٰذا نہ تو آپ اس طریقے سے خلل ڈالیں، نہ آپ دوسرا یعنی اگر امام پڑھ رہا ہے تو پیچھے آپ کو بھی خوش قسمتی سے وہ آیتیں آتی ہیں تو آپ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اونچی آواز میں مت پڑھیں. اور دوسری بات یہ کہ جب نماز شروع ہو جائے تو باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنی کچی نماز ہے کہ اتنی سی بات سے وہ ساری توجہ چھوٹ جائے گی اس کی. ہاں واقعی کچی ہے، اس لیے کہ انسان تو سب سے زیادہ نماز میں جو مشکل کام ہے یہ وضو بھی کر لیتا ہے، وہ آیات وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن توجہ قائم کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور جتنا مشکل ہے اتنا ہی اہم بھی ہے. لہذا کوئی شخص کسی دوسرے کی توجہ کو کم کرنے کا تو باعث نہ بنے، اگر بڑھا نہیں سکتا تو اس کو کم بھی نہ کرے. لہذا آج بھی میں نے دیکھا کہ جب ہم نماز ابھی شروع کر چکے تھے تو سامنے سے وہ باتوں کی وجہ سے جو مجھے تکلیف پہنچی اس سے میری پوری یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لطف نماز کا وہ چھن گیا، اور جس سے آپ سب متاثر ہوئے. یعنی آپ کو تو شاید احساس یعنی ٹھیک ہے آپ لیٹ آئے کوئی بات نہیں، وجہ ہو گئی کوئی. پھر جب آپ نے دیکھا کہ اس میں جگہ نہیں ہے تو صبر کر کے ایک طرف خاموشی سے تسبیحات سنتے رہیں. اس میں اب آپ اتنی کیوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھاگنے سے منع کیا کہ چاہے جماعت کھڑی ہوگی مت بھاگو، اس لیے کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے. آپ نیت لے کر آئے تھے، آپ کو اس نیت کا اجر مل گیا. لیکن یہ ہے کہ اب آپ آئے ہیں، اب آپ ایک سے کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے سے کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی اور تبصرے کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سب کی نماز کو تکلیف ہوگی، یعنی سب متاثر ہوں گے. لہٰذا مسجد میں جائیں یا کہیں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کسی گھر میں پڑھ رہا ہو، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی کسی حرکت سے اس کے اس فعل میں کمی بیشی نہ ہو، ورنہ اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے. جی آپ سوال کریں. جی 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 ہاں میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ وہ جب نکل آتا ہے نا وہ دیا ہوتا ہے، یعنی اس سے 10 منٹ پہلے جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ 8-1 منٹ اس کو نکلنے میں لگتے ہیں. تو جو سورج اندر باہر ہوتا ہے وہ بتائیے کہ اگر 45 ٹائم کیا ہوگا 35 تک پڑھ لینا چاہیے. ہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے، لیکن یہ ایک بات بھی تصدیق کرنے کے قابل ہے کہ وہ کیا ٹائم دیا ہوتا ہے. یعنی یہ پوچھ لینا چاہیے کہ وہ نکل چکا ہوتا ہے پھر کا وہ ٹائم لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ جب جو ہی پہلی کرن باہر آتی ہے اس کا ٹائم ہے. تو یہ آپ مزید معلوم کر لیں. جی آپ کچھ پوچھیں. مغرب کی نماز کا، ہاں مغرب کی نماز آذان ہوتے ہی پڑھ لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی
ایسی خاص مجبوری یا وجہ ہو جائے، جیسے آپ سفر میں ہیں یا باہر ہیں گھر سے، تو آدھا گھنٹہ تک لیٹ ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ لیں۔ تراویح کی نیت جو ہے سنت کرتے ہیں، تراویح نفل نماز ہے، وتر قضا کیے جا سکتے ہیں، یعنی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، ان کی مختلف صفات بیان کر کے آخر میں آتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ عام دنوں میں تو ہم سے یہ کام ہوتا نہیں کہ ہم عشاء کی نماز کو بھی مختصر کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں کہ ہم قضا کریں اس سے بہتر ہے کہ مختصر ہی پڑھ لیں، لیکن جو ایک خاص صفت ہے اللہ کے پیارے بندوں کی کہ ان کی راتیں سجدے قیام میں گزرتی ہیں، اس کے لیے رمضان ایک خاص موقع ہے اور اس کا بے پناہ اجر بھی ہے۔ وہ کس طرح کی نفل نماز ہے، اور رمضان المبارک میں نفل نماز فرض کے برابر اجر پاتی ہے، لہذا فرض کے برابر جب آ جاتی ہے تو پچھلی کسی نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہو اس کا بھی ایک طرح کا کفارہ ہوگی۔ دیکھیں، رات جس چیز پر رات کا اطلاق ہوتا ہے وہ ساری رات ہے۔ تہجد دیکھیں کہ تراویح اور تہجد الگ چیز نہیں ہے، وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صرف تراویح پڑھائی، ایک مرتبہ اول رات میں، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اور تاخیر سے پڑھائی جو سمجھے کہ نصف رات تھی، اور تیسرے دن پچھلے پہر پڑھائی رات کی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد اس میں شامل ہو رہی ہے تو آپ نے اگلے دن دروازہ بند کر لیا اور گھر سے باہر نہیں آئے، اس ڈر سے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ لیکن وہی جو نوافل پڑھے گئے دوبارہ پھر تہجد کے وقت لوگوں نے نہیں پڑھے، لہذا وہ قیام اللیل ہی ہے، چاہے کوئی ابتدائی رات میں کر لے چاہے آخری رات میں۔ ابتدائی رات میں ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں، عموماً جو رواج پا گیا ہے وہ یہ کہ سارے دن کے روزے کے بعد پھر انسان اگر سو جائے تو صبح شاید اتنی یکسوئی سے موقع نہ ملے سحری کے وقت اٹھ کر پڑھنے کا، لہذا ایسا نہ ہو کہ وہ اجر بالکل ہی چلا جائے، حالانکہ سو کر اٹھ کر جو پڑھی جاتی ہے اس کا اجر کہیں زیادہ ہے، لیکن اس بات سے بچنے کے لیے کہ بالکل ختم نہ ہو جائے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ اصل جو سنت سے اعتکاف ثابت ہے وہ پورے آخری عشرے کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 دن کا کیا، صرف آخری سال میں 20 دن کا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سال کسی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا تو اس کی قضا دی اور 20 دن کا کیا، ورنہ یہ کہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں تم اعتکاف کرو۔ تو اب عورت جو ہے ہمارے ہاں تو نماز پڑھنے کی مسجدوں میں جگہ نہیں تو اعتکاف کہاں جا کر کرے گی؟ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کیا، یہ بات یعنی حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگر مسجد میں نہیں تو عموماً یہ ہے کہ عورتیں اس معاملے میں تھوڑی زبردستی برتتی ہیں، گھر میں بچے رو رہے ہیں تو روتے رہیں، کوئی کھانا پکانے والا نہیں تو نہ ہو، کوئی باہر سے لانے والا نہیں تو نہ ہو، اور انتہائی مشقت آمیز حالات میں وہ اندر بیٹھ جاتی ہیں، اور نہ وہ اندر ہوتی ہیں نہ وہ باہر ہوتی ہیں، اس میں کبھی کھانا نکل کے پکا رہی ہیں، کبھی دروازہ کھول رہی ہیں، کبھی کچھ اور کر رہی ہیں، تو پھر یہ اعتکاف نہیں، اللہ نے کسی کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا، اسے آپ اعتکاف کا نام نہ دیں، ویسے آپ کہیں کہ میں عبادت کر رہی ہوں، سارا دن کرتے رہیں، اور جب کوئی کام بیچ میں دنیا کا ایسا مجبوری کا آ جائے تو پھر اسے نکل کے کر لیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی کھانا نہیں بنانے والا، کل ہی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میری بیٹیاں ویسے جوان ہیں مگر وہ اٹھتی نہیں صبح تو اس لیے مجھے پکانا پڑے گا تو میں اعتکاف بیٹھ جاؤں، تو نہیں کہ نہیں، ایک کام کرنا بھی یا تو بیٹیوں کو تیار کریں تو یا یہ ہے کہ پھر آپ اعتکاف ہی نہ کریں، سب کی خدمت کریں۔ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کا ایک ایسا سلسلہ جاری کر رکھا ہے کہ ہر وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں دنیا میں جس کا فائدہ ہو، اور وہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ نام ہمارا لگ جائے، اور اس میں اتنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اصرار کی ضرورت کیا ہے کہ ضرور ہمیں اعتکاف بیٹھنا ہے تاکہ لیبل لگ جائے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، سب لوگ مبارک دینے آ جائیں کہ یہ میری باتیں شاید بہت کڑوی کسیلی ہوں، لیکن ہمارے ہاں ایک یعنی کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کر لیتا ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، کوئی عمرہ ہی کر لے، کوئی حج ہی کر لے، کوئی روزے رکھ لے، کچھ کسی کا صدقہ یعنی نفلی عبادت یعنی روزہ ہی کیوں نہ کوئی رکھ رہا ہو، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں تو جو کر کے آئے سو آئے، یعنی آپ لوگ بھی عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں، وہاں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن بازاروں سے فرصت نہیں ہوتی ان کو،
اور جب واپس آتے ہیں تو پھر مہمانداری سے فرصت نہیں ہوتی، اور پھر ایک لمبے چوڑے مبارکبادوں کے جو سلسلے چلتے ہیں اس میں عبادت کی اصل روح جو ہے وہ فنا ہو کے رہ جاتی ہے، اور انسان کے دماغ جو ہے وہ بھر جاتا ہے کہ اس نے شاید ایسا کام کر لیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تو نیت یہ ہو اعتکاف کرنے کی کہ نام لیبل لگ جائے کہ میں نے اعتکاف کیا ہے، اور اس میں چاہے ہمارے حالات اجازت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، تو ایسی مشقت اللہ تعالیٰ نے ہم پر نہیں ڈالی۔ کوئی کہہ رہا لیکن تھا کہ اعتکاف جو ہے اس کا مطلب ہے رک جانا، تو مثلاً آپ مسجد جا رہی ہیں تو آپ سوچ لیں کہ میں کوئی دین کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، یا عصر کی نماز کے بعد مغرب کے بیچ میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ جی، اعتکاف تو وہی مسنون اعتکاف ہے، آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں اس کا طریقہ کار ہے، اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں، وہ تو ہے اعتکاف۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کسی بھی وقت بیٹھ جائیں، کسی وقت آپ سب دنیا چھوڑ کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں، ایک دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جائیں، صبح بیٹھ جائیں، شام بیٹھ جائیں، کبھی بیٹھ جائیں، کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو طریقہ آپ کے پاس ہے اسے کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو اصل مسنون سنت سے ثابت شدہ اعتکاف ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، وہ یہی ہے کہ رمضان کے دنوں میں، آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، اور اس میں یہ ہے کہ انسان سوائے اشد مجبوری کے اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جہاں پر وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ہر دنیا کے کام سے روکے رکھے۔ یہ دراصل انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ میں سب سے کٹ کے صرف رب کا ہو جاؤں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب کو چھوڑ کر، کیونکہ ہماری زندگی اتنی پر ہنگامہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ٹی وی میوزک چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری نمازیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ آدھا دھیان ادھر ہے آدھا ادھر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ بج رہا ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، پوری زندگی ایک ہنگامے کی نظر ہو چکی ہے۔ تو اس زندگی کی آفت میں واقعی جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے الگ ہو کے کسی طرف بیٹھے اور صرف وہ اور خدا ہو، اور اپنے دل کے سارے حال اس کے سامنے رکھے اور اس سے مانگے، اور اس کے ساتھ ایک خاص اس کا تعلق ہو، اور وہ ایک روحانیت کو، ایک قوت انسان کے اندر پیدا ہو۔ یہ جذبہ بڑا اچھا ہے، قابل تعریف ہے، ہونا چاہیے، اور ہر بندے کی آخری تمنا ہے، اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو مذاق نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم اس میں اپنی دنیا کے کام بھی چلاتے رہیں اور وہ بھی کرتے رہیں، اور پھر آخر میں یہ کہیں کہ جی ہم تو اعتکاف بیٹھے ہیں۔ پھر اور ایک بات ہے، جو بہنیں اپنی ایسی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہیں اور وہ بیٹھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ بیٹھیں، اور اس میں بعض لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی ضروری چیز بھی کوئی پوچھ بیٹھے کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے یا فلاں آیا اس کو کیا جواب دینا ہے، تو اس کو بھی وہ لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چپ کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں ساتھ، حالانکہ یہ انتہا پسندی بھی اس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں حضرت عائشہ وغیرہ آتی ہیں اور آپ کے سر پہ کنگھی وغیرہ بھی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت زینب تھیں، حضرت صفیہ تھیں، کون کے بائیں آپ کے پاس رات کو شاید کھانا لے کر، یہ کسی بھی سلسلے میں، تو جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اعتکاف کی جگہ سے ان کو واپس بھی چھوڑنے کے لیے آئے۔ لیکن یہ ہے کہ جنازے کے لیے جانا، کسی کی میت پر جانا، کسی اور اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں زیادہ دیر کے لیے باہر چلے جانا، جیسے کسی درس وغیرہ پر، کہ یہ تو نیکی کا ہی کام ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، چاہے نیکی کا کام ہے وہ جہاں آپ ہیں، یہ تو انسان یہ کہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ ایک درس کی ٹیپ بھی آن کر لے اور کہے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی برائی ہے، میں نیکی کا درس سن رہا ہوں اس میں، تو یہ بات نہیں ہے۔ نماز کی اپنی ایک حدود و قیود ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں آپ اپنی مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اعتکاف میں اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں موقع ملا وہ یہ کہے کہ میں 3 دن کے لیے عبادت کر رہی ہوں، اور اس میں آخری 3 دنوں میں اگر آپ سب سے الگ کٹ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں تو پھر، ورنہ مجبوری نہیں۔ اگر ایک آخری دن میں بھی آپ سب کو چھوڑ کر یہ کہ سارا مہینہ آپ ادھر ادھر مصروف رہے اور آپ سے یکسوئی سے عبادت نہیں ہو سکی، تو چلیں ایک آخری دن جاتے جاتے رمضان کو پکڑنے کی کوشش میں اگر انسان الگ ہو کے بیٹھ کے دعا کرتا ہے، یہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اسے اس مسنون اعتکاف کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں پڑھنا یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی پابندی ہو، تراویح کی ہو، قرآن پاک ناظرہ ہو، ترجمے سے پڑھیں،
اور اس کے علاوہ دینی جو کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، سویا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بیڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ اسپیشلی وہ زمین پر بستر لگاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی قید نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ان کے لیے وہ جگہ بنائی گئی خاص، یعنی اعتکاف کی حالت کے لیے. پھر اسی طرح جو بہنیں اعتکاف نہیں بیٹھ سکیں ان کے لیے جو اہم ترین چیزیں ہے وہ لیلۃ القدر کا پانا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور جیسے کہ سورۃ الدخان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا. اب یہ برکت والی رات میں جو اتارا تو لوگ پہلے 8 شعبان کے اوپر بات ہو چکی کہ لوگ اس کو 15 شعبان قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہی رات ہے جو رمضان کی راتوں میں سے آخری عشرے کی راتوں میں سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر جو ہے وہ کوئی بھی مخصوص رات نہیں، عموماً لوگ اس کو 27ویں کی رات جو ہے وہ قرار دے کے تو باقی راتوں کو بھولے رہتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنرلی 2-3 چیزیں ملتی ہیں جنرلی کہ رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو. ایک یہ روایت ملتی ہے، پھر یہ ہے کہ طاق رات میں تلاش کرو. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اسے پائیں تو اس پہ کیا پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہم سے درگزر فرما. اصل بات یہ ہے کہ وہ سوال ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اس رات جاگیں تو کیا پڑھیں، یعنی اس کو پائیں سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں عبادت کریں تو سب سے زیادہ کیا دعا پڑھیں. تو اس کو ہم نے یہ بنا لیا کہ کوئی خاص ایسی علامت ہوگی یا تو یہ کہ بارش ہوگی یا روشنی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں. اینی ہاں اس میں یہ ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم عبادت چھوڑ کے ان علامتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کام کرتے جائیں جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر تڑپ ہوئی تو خدا ہمیں عطا کر دے گا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا بھی مفہوم لوگ غلط لیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمل کرنا 1000 مہینوں سے عمل کرنے سے بہتر ہے، حالانکہ اس میں یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں میں جو کام ہو سکتا ہے اس سے بڑا کام اس رات میں کیا گیا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں. روح سے مراد یہاں پر لوگ وہ عام روحیں لے لیتے ہیں، حالانکہ مراد اس سے جبریل امین ہے. کس لیے اترتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، رب کے اذن کے ساتھ. جب وہ حکم دیتا ہے تو اترتے ہیں، خود سے نہیں بھاگے پھرتے. پھر اس میں سلامتی کے ساتھ یعنی سلامتی کا پیغام لے کر اترتے ہیں. اور یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر تک. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر اترتے ہیں. یعنی اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سپرد وہ سارے احکامات کرتا ہے، کس کو اگلے سال تک مارنا ہے، کس کو رزق کتنا ملے گا، کون کیا کرے گا. تو وہ ایک طرح کا انسانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے رب العالمین کا، وہ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے عمل کے لیے کہ اس کو تم آگے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اسے جو جس کے ذمہ ہے وہ کام کرے. پھر یہ کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے صبح تک. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ساری رات جاگ سکیں، لیکن یہ کہ اگر ہم ساری رات نہ بھی جاگ سکیں تو کم از کم رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ جاگنا چاہیے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب یہ کہ وہ قیام سے مراد کیا ہے؟ قیام سے مراد نماز نفل ہے اور تراویح جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں زیادہ افضل کیا کرنا ہے؟ زیادہ ہے وہ ہم زور دیتے ہیں عدد پر کہ لازمی طور پر 20 ہو جائیں یا 30 ہو جائیں جو بھی. یا بعض اوقات لوگ فخر کرتے ہیں، میں نے خود سنا صبح اٹھ کر لوگ کہ ہاں آج میں نے 100 نفل پڑھے، دوسرا کہتا ہے میں نے 50 پڑھے، تیسرا کچھ اور کہتا ہے. حالانکہ نفل عبادت جو ہے یہ حد سے زیادہ چھپانے کی چیز ہے، کیونکہ یہ تو اپنے دل کی خوشی سے صرف اللہ کو دیتے ہیں نا. یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے اللہ کے حضور کہ جو صرف ہم اس کو دیتے ہیں، تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے.
یعنی اگر آپ خود سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز دے اور اس کا ڈنڈورا سارے شہر میں پیٹتا رہے کہ میں نے فلاں کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، آپ بتائیں کہ یہ بات آپ کو کیسے لگے گی؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناگوار ہے کہ کوئی کام بظاہر اس کے لیے کیا جائے لیکن اس میں اصل نیت جو ہو وہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی اور تقوی کا روب جمانے کی ہو. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. احتساب کے ساتھ نیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. پھر آپ کو وہ حدیث بھی شاید سنائی ہو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور صوم جو ہے یہ دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. قرآن یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میری خاطر اپنی نیند چھوڑی اور قیام کیا. قیام میں افضل ترین کام کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو طول دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیا خبر کہ ان کا طول کیسا تھا اور ان کا حسن کیسا تھا، یعنی کتنی لمبی وہ رکعتیں ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت انداز میں پڑھی ہوئی ہوتی تھی، کتنی اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی تھی، کتنا ان میں اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع ہوتا تھا. تو ہماری بھی عبادت کی اصل روح اور اصل نیت یہی ہونی چاہیے اور کوشش یہی ہونی. عموماً لوگ پوچھتے ہیں کیا تسبیحیں پڑھیں، کیا ذکر کریں، سب سے زیادہ تو آپ نماز پڑھیں. لیکن ہم نے آن دا ہول ایک قومی ہمارے ہاں یا ایک امت کے اندر ایک خاص شارٹ کٹ تلاش کرنے کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو ہم ادا نہیں کرتے اور جو نفل چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. اب مثلاً فرض ہم تو کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی طرف توجہ نہیں. لیکن نفل عبادت ہے، کوئی ذکر کرنا، کوئی وظیفہ کرنا، کچھ اس کی طرف بہت زور دیتے ہیں، وہ مس نہیں ہونے دیتے. اس کو مس نہیں کر سکتے، نماز اس میں چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان کی راتوں میں بھی تہجد میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون جو چیز تھی اس میں ہو، ورنہ یہ کہ عام طور پر جو توفیق ہو پڑھ لی، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنے نوافل بھی آپ پڑھ سکیں اور کوشش یہ کریں کہ لمبا قیام ہو. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اکیلے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پچھلے سال اس معاملے میں کافی تحقیق کی کہ کیا صحابہ کرام میں کوئی ایسا ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ کسی نے الگ نفل پڑھنے کے لیے دیکھ کر پڑھا ہو. تو مجھے حضرت عائشہ کے غلام صفوان کا وہ واقعہ ملا کہ جس میں وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پاس ایک ٹیبل رکھ لیں اور ایک سپارہ لے لیں اور اس سپارے کو آپ اس طرح ایک ہاتھ سے، یعنی اگر آپ 2 ہاتھ استعمال کریں گے تو پھر ایسے ہوگا، آپ اس طرح رکھ لیں کہ ایک ہاتھ نیچے رکھا ہے تو دوسرا ہاتھ اگر پورا اس کے اوپر اس طرح نہیں بھی آ رہا تو اس طرح آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. ویسے افضل یہی ہے کہ کوئی حافظ ہو اور وہ پڑھ رہا اور پیچھے جو ہے سب سنیں، کیونکہ خود دیکھ کے پڑھنے میں پھر وہ پوری کنسنٹریشن نہیں رہتی اور نماز میں خلل آتا ہے. ایک رکعت میں ہاں، وہ تو یہ ہے کہ کوشش اگر کی جائے تو حفظ قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ کہ اگر بچپن سے نہیں کیا اور اس عمر میں ہوتا نہیں، کیونکہ ہر شخص کا حفظ کا جو معیار مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ حفظ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ باوجود کوشش کے حفظ نہیں کر سکتے میرے جیسے. آگے آپ کے اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو تو آپ پورے یکسوئی سے سنیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ نماز کے اندر قرآن پاک کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا بے پناہ اجر ہے، اس اجر کو پانے کے لیے سب لوگ تو یعنی اکٹھے ہو کر ہر بندہ اپنے ہاتھ پہ سپارہ نہ پڑھ. جیسے آپ اکیلے گھر میں کھڑے ہیں اس صورت میں آپ ٹیبل ساتھ رکھ لیں اور ٹیبل ساتھ رکھ کر اگر ایک الگ سے یعنی قرآن پاک نہ اٹھائیں، اس سپارے کو اگر آپ یوں رکھ کر پڑھ رہے ہیں اور نیچے جانے سے پہلے اگر آپ ساتھ رکھ لیتے ہیں، یعنی کچھ اونچا ٹیبل ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں. یہ گنجائش ہے جس کا ثبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے. اس صورت میں جب کہ انتہائی مجبوری ہو اور جب آپ کے گھر کے پاس مسجد ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں تو صرف اس لیے کہ نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں اس کو کھول کے، تو یہ کم تر درجہ ہے. اصل جو درجہ ہے وہ وہی ہے کہ آپ کوئی پڑھ رہا اور اس کے پیچھے سنیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی حالانکہ ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوتا تھا پھر بھی وہ قرآن پاک جو ہے یعنی دوسروں سے سنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت اچھی تلاوت کیا کرتے تھے، ان سے آپ نے سنایا مختلف مواقع پر. تو یہ ایک گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص طویل قیام کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کو 10-12 صورتیں آتی ہیں وہ بار بار وہ پڑھتا بھی ہے تو ایک بہت طویل قیام نہیں ہو سکتا 20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے کا. جی آپ جیسے کہ ملک میں
اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے اس چیز کا کہ ہم اپنے علاقے کے چاند کے مطابق روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کہیں پہلے پتا تھا کہ زمین گول ہے اور بیک وقت پوری زمین پر چاند نظر آ ہی نہیں سکتا، لہذا وہ فرق تو پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ دن جو ہوتی ہے یا رات جسے عربی میں کہتے ہیں وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں اگر ایک حصہ کہیں پر دن ہے اور کہیں رات ہے اور کہیں وہ دوسرا دن ہو چکا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں کہ اس علاقے کے اس جگہ کے لوگوں کے مطابق ان کو یعنی دینا تو اس نے سب کو ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف سعودی عرب والوں کو لیلۃ القدر دے گا اور ہمیں نہیں دے گا، وہ ہمیں بھی دے گا، سب کو دے گا، پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ بستے ہیں، لیکن اس کا رحمت ہمارے پیمانوں سے کہیں وسیع ہے. چونکہ اس نے ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، وہ چاہتا تو ہمیں یہ کہتا کہ جو حرم میں چاند نظر آتا ہے سب دنیا اس کو فالو کرے. اب دوسرے علاقوں میں اسی وقت جب دن ہو تو وہ جب وہاں روزہ ہے دن میں اور وہاں رات ہے تو وہ رات کو پھر کیا روزہ رکھے ان کے چاند کے نظر آنے کے وقت کے مطابق؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے یہ بات ہمیں کہی کہ ہر علاقے اور ہر جگہ کے لوگ جو ہیں وہ خود دیکھ کر اس کے مطابق روزہ رکھیں. اور اس کی شاید ترمذی یا بہقی کی روایت ملتی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ ہر بلد کا مطلع جو ہے وہ مختلف ہے. اس میں یہ ہے، دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا کہ ایمان کتنی زبردست بات، یعنی اتنی دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور مسلسل میں یہ غور کرتی ہوں کہ اس میں ایمان کا لفظ کیوں آیا ہے. یعنی جو لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو یہ ایمان ہی ہے کہ تم یقین رکھو کہ وہ تمہیں عطا ہوگی اور تم اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتے چلے جاؤ. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ شک اسے کمزور کر دیتا ہے، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں وہ کل تھی یا آج ہوگی، پتہ نہیں جو ہماری طاق راتیں ہیں. اگر تو آپ نے چاند دیکھ کر رکھا تو آپ 100% یقین رکھیں کہ انہی طاق راتوں میں سے ایک ہے. ایمان رکھیں اس بات پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بالکل سچ کہا ہے، اور اس کے مطابق اطمینان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کے دو مطلب ہیں، ایک احتساب اپنا ذاتی احتساب اور دوسرا احتساب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اپنا جائزہ لیتے ہوئے اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے. یہاں پہ جو آپ نے کہا تھا جو بھی مانگتا ہے اس کو دے دینا چاہیے، جو سوالی جو ہوتا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بھیک مانگتے ہیں لوگ ان کو دیں یا نا، یہ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں شاباش. بھیک مانگنے والے اگر آپ کو کچھ اندازہ ہو اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے، بدگمانی سے نہیں بصیرت سے، کہ یہ پروفیشنل ہیں تو اس وقت ان کو پیسے تو نہ دیں لیکن اچھی بات اچھی نصیحت ضرور کریں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے دینے کو یا نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن بہرحال وہ انسان ہے اور انسان کو صرف مال کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھی نصیحت، اچھے اخلاق، ہمدردی کی بھی ضرورت ہوتی. لہذا یہاں پر آپ نے یہ پڑھا کہ قول معروف، بھلی بات، ومغفرۃ، اور اللہ سے بخشش مانگ لینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو کہ دے بھی رہے ہیں اور سناتے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے اوپر دو فرض عائد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک اچھی بات اس کی زندگی بدل ڈالے، اس لیے کہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مایوسی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ نہیں یہ لوگ کہاں سمجھتے ہیں اور یہ تو بہت پختہ ہو چکے ہیں اور یہ تو ہمیشہ سے اسی حال پر ہیں. نہیں، مایوس نہ ہو، اس کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، اچھے کام کی طرف توجہ دلائیں. اس کے اس فعل کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے منہ کا گوشت نوچ رہے ہوں گے، جو وہ لوگ ہوں گے جو بھیک مانگتے ہوں گے. تو اگر لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کا فہم اور سمجھ ہو جائے تو شاید کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع. معلوم نہیں اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آئے یا نہ، لیکن بہرحال رمضان کی گزرتی ہوئی، رخصت ہوتی ہوئی ان گھڑیوں میں
ہمارے لیے کچھ پیغام ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے خاتمے پر جس انعام اور خوشی کے امیدوار ہیں اور وہ عید کی شکل میں ہمارے پاس آنے والی ہے، اس میں ہم وہی طرز عمل اختیار کریں جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ عید جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے قوموں کے پاس بھی خوشی کے دن ہوا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اے پروردگار تو آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار کہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور ایک نشانی، اور تو سب دینے والوں میں اچھا دینے والا ہے۔ عید کا لفظ جو ہے وہ عود سے نکلا ہے۔ عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا اور بار بار آنا۔ محاورہ میں خوشی اور مسرت کے دن کو کہا جاتا ہے جو ہر سال اہل اسلام میں نہایت اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ عید شروع کب ہوتی ہے؟ چاند نظر آنے پر، جس کے بارے میں ہلال عید پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں دوسرے پارے میں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقت اور حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی وقت کو جاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ عید کو پہچاننے کا ذریعہ بھی یہ چاند ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ جس رات کو عید ہوتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں یا شب عید کہتے ہیں، اس رات کو عموماً لوگوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، اور اس خوشی کے اظہار کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور فرشتے بھی اس وقت دنیا والوں کی عید پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کی کیا جزا ہے؟ یعنی ان میرے بندوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پاک پڑھا، اب ان کی جزا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی پوری پوری اجرت ملنی چاہیے، اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو بخش دیا اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اب اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ کیا بازاروں میں نکل جائیں، مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہننا شروع کر دیں، مہندی کے ٹھپے لگوانے لگے، خوب بن سنور کے وہ ایک ظاہری سا دوپٹہ جو ہمارے سروں پہ رمضان کی کسی برکت کی وجہ سے آ گیا، کیا اس خول کو اتار پھینکیں؟ اب کیا ہوگا؟ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں جو زور پکڑتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ اس رات کو وہ اصل کام کرنے کی بجائے ان خرافات میں مشغول ہو جاتے ہیں جن سے روکا گیا، اور جن سے روکنے کے لیے رمضان آیا۔ تو گویا پہلے ہی اللہ کے چاند دیکھتے ہی وہ سب کچھ پیچھے، اور پھر شیطان کھل گیا اور ہم بھی اس کے ساتھ دوڑ لگانے کو تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس رات کو کرنا کیا چاہیے؟ بازاروں میں گھومنا پھرنا، شور شرابہ نہیں، اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ یہ رمضان پھر ہمیں دوبارہ لوٹا دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں تو تم تمنا کرو کہ کاش رمضان کبھی ہم سے دور نہ جائے۔ اسی لیے اہل ایمان عید کا چاند نظر آنے پر جہاں خوش ہوتے ہیں وہاں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس عظیم مہینے کے رخصت ہونے پر اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ عید کی صبح ہو گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ہر طرف چہل پہل ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتوں کو روزہ داروں کے استقبال کے لیے رضاکارانہ حیثیت سے ہر گلی کوچے اور راستوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ہر طرف فرشتے پھیل جاتے ہیں عید کی صبح کو، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید کی صبح کا سورج ایک خاص قسم کی تسکین اور ایک خاص قسم کی روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ عید کی صبح کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے
وہ گلی کوچوں اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، جن کی پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت انعام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب روزہ دار عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے پورے کام کر دیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے معبود اور آقا، ان کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ ہو کہ ان کے رمضان کے روزے اور نماز کی وجہ سے میں ان سے خوش ہو گیا، ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اجتماع میں دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھلائی مجھ سے مانگو گے وہ میں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا، اور جب تک تم مجھ سے خوف کھاتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں سے درگزر کرتا رہوں گا، اور مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم کہ نہ تمہیں ذلیل اور رسوا کروں گا اور نہ مجرمین کے سامنے تمہاری فضیحت کروں گا۔ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تم نے مجھے راضی کرنا چاہا تو میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ انعام اور بخشش سن کر فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ صدقہ فطر، فطر کے معنی ہے روزہ کھولنا۔ چونکہ روزے کی حالت میں کوئی لغو یا بےہودہ بات ہو ہی جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے جب رمضان شریف ختم ہو جائے تو روزہ کھلنے کی خوشی، اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارے میں صدقہ و خیرات کرنے کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر گھر کے ہر فرد پر فرض ہوتا ہے، ہر اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانا موجود ہو، یعنی غریب، امیر، فقیر، جو بھی روزہ دار ہو سب کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے جو لوگوں کو لغو، بےہودہ گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ غریبوں محتاجوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کی یہ زکوٰۃ قبول ہوگی، اور جو عید کے بعد ادا کرے گا وہ صرف صدقہ ہوگا، فطر نہیں ہوگا، اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ تمام لوگوں پر فرض ہے، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، عورت، آزاد، غلام، چھوٹا بڑا، حتیٰ کہ اس دن پیدا ہونے والا بچہ، اس کی طرف سے بھی یہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے 1 صاع پونے 3 سیر کے قریب کھجور یا 1 صاع جو۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم کھجور کا حساب لگائیں تو وہ تو 3 کلو، پونے 3 کلو، آپ دیکھیں 15 روپے کی کوئی نہیں آئے گی، اور اگر جو کا یا گندم کا حساب لگائیں تو وہ شاید اتنے میں 10 روپے میں، میرا نہیں خیال کہ پونے 3 کلو جو ہے وہ پڑتی ہو۔ اینی ہاؤ اصل مسنون چیز یہ ہے کہ وہ راشن نکالا جائے، لیکن اگر کوئی شخص وہ نہیں نکال سکتا اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو اس صورت میں پیسے سیکنڈری پرائرٹی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ صدقہ کن لوگوں پر لگتا ہے؟ انہی لوگوں پر جن پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری نہیں، جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کی چیز ہو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، کیونکہ وہ بھی روزہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 صاع گیہوں چھوٹے بڑے دونوں آدمیوں، آزاد، غلام، مرد، عورت کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ غنی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور غریب کو اس سے زیادہ دے گا جتنا کہ اس نے صدقہ دیا ہے۔ یعنی یہ ایسا موقع ہے جس کو غریبوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ انہیں بشارت دی گئی کہ ان کے دینے سے اللہ ان کو اور زیادہ دے گا، لہذا وہ دینے سے گھبرائے نہیں۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر جو ہے رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد تک ہوتا ہے، یعنی اس وقت تک بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس صدقہ کو روزہ کھولنے کا صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ افطار آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو زکوٰۃ الفطر فرمایا، اس لیے اپنی رمضان کے آخری دن آفتاب کے غروب کے بعد سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی اس سے پہلے رمضان میں نکال دے۔ اور ویسے بھی یہ کہ غریبوں کے گھروں تک وقت پر پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی اپنا آٹا، دال، چاول جو خریدنا ہے خرید سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عید پر جانے سے پہلے نکالیں اور ہمیں کوئی ضرورت مند نہ ملے اور پھر ہم سوچیں اچھا واپس آ کے دے دیں گے، اور اگر ان کو دیں اور بازار بند ہو اور وہ خود اپنے لیے کچھ بھی نہ خرید سکیں،
لہذا بہتر ہے کہ فوراً اس فرض کو ادا کر دیا جائے. بخاری میں کہ صحابہ کرام عید الفطر سے 1-2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا کرتے تھے. صدقۃ الفطر ہر شخص اپنی طرف سے نکالے، لیکن گھر کا بڑا اور سرپرست اپنے بچوں اور غلاموں کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے. بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے چھوٹے بڑے بیٹوں کی طرف سے اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی خود ادا کر دیا کرتے تھے. صدقۃ الفطر کے لیے روزہ دار ہونا شرط نہیں، جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ان پر بھی فرض ہے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ دار کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے. دن چڑھ آیا، اب آپ کیا کریں؟ صبح کے وقت اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد مسنون یہ ہے کہ غسل کریں، نہائیں. لیکن اگر ایسا موقع نہ ہو، کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے کوئی نہ نہا سکے، تو بہرحال سورج نکلنے کے ساتھ ہی تکبیریں کہنا شروع کر دیں، خواہ آپ گھر میں ہوں خواہ کہیں بھی ہوں. تکبیریں کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. ایک تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، 3 دفعہ اللہ اکبر کر کے 4تھی دفعہ کبیرہ کہہ دینا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیریں خوب پڑھیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اچھے کپڑے پہنیں. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ثواب کا کام ہے. خوشبو لگائیں. خواتین کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے جس کا رنگ ہو مگر خوشبو تیز نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور اتنی سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو عورت اس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ جس کی خوشبو مردوں تک پہنچے، اس کی فرض نماز گھر آ کر اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک وہ غسل نہ کر لے. یعنی اتنی شدید قسم کے الفاظ ہیں. تو یہ ہے کہ عیدگاہ میں ضرور جائیں، لیکن ایسا میک اپ اور ایسی خوشبو لگا کر نہیں کہ جس سے دوسرے نمازیوں کے اور ایسے لوگوں کے جو سارا مہینہ تقوی حاصل کرنے کی فکر میں رہے، اس وقت ان کا تقوی ڈھیر کر دیا جائے. پھر اسی طرح جہاں عورتوں کے لیے سونا اور ریشم جو ہے وہ جائز ہے، وہاں مردوں پر منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا پہننے والے مردوں پر جنت کی نعمتیں اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رسوا اور ذلیل کر کے داخل کرے گا. ان کو سخت ترین عذاب ہوگا. ان پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور ممکن ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی صورتیں بدل دے. اس دن گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کریں؟ میٹھا کھا کر نکلیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، کھجوریں کھایا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات خواتین میٹھے پکانے میں اتنی دیر لگا دیتی ہیں کہ وہ عید کے لیے نہیں نکل سکتی، یا گھر والے مرد جو ہیں عید پر نکل جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کھا کے نہیں جاتے، انہیں بھوکا بھیج دیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ پیچھے سے بے شک گھنٹوں پکاتی رہیں، لیکن کھجوریں جو ہیں رمضان میں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، وہی کھجوریں طاق تعداد میں 1 3 5 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 تک کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. پھر اسی طرح کہ عیدگاہ کو پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر قریب نہ ہو تو سواری پر جانا بھی منع نہیں ہے. صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی عید پڑھنے کے لیے نکلیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس چادر وغیرہ نہ ہو تو دوسری عورت کے چادر میں چھپ کر چلی جائے، لیکن جائے ضرور. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں کو نماز نہیں پڑھنا، یعنی مینسز وغیرہ کا مسئلہ ہے، کوئی نفاس ہے، تو وہ بھی نکلیں. اس پر صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا، وہ کیوں نکلے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نکلیں، مسلمانوں کی قوت کو دیکھیں اور دعا میں شریک ہوں، اس لیے کہ اس دن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. لہذا جو کچھ پکانا ہو رات کو کپڑے تیار کر کے سب کچھ رکھ چھوڑیں اور صبح جلد از جلد نکلنے کی کوشش کریں. بچوں کو بھی لے کر نکلیں. پھر آگے دیکھیں، عید کی نماز ہے وہ عیدگاہ میں ادا ہونی چاہیے، مسجدوں میں نہیں. عموماً ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا کہ ہر مسجد میں چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کھلے میدان میں بڑی جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ وہاں پر جا کر خطبہ سننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. خطبے کے دوران بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران تم اپنے بھائی کو یہ کہو گے کہ چپ کرو تو یہ بھی تم نے لغو بات کی. دوسرے کو چپ کرانے کے لیے بھی نہیں بولنا چاہیے. اور ہمارے ہاں لوگ عید ملنا شروع ہو جاتے ہیں، مبارکیں دینی شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں بچاتے سر جھکاتے بندہ کسی گوشے میں گھسی جائے تو بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طرح اپنے اس دھرم کو ایمان کو قائم رکھے یہاں کہ ہر طرف جہالت کا دور دورہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کرنا کیا ہے. اس لیے آپ اگر جائیں عیدگاہ تو ملنا ملانا بعد میں کریں، پہلے تو تکبیریں پڑھیں زیادہ سے زیادہ.
اور پھر اگر خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو بیٹھ کر سنیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا کہ اگر عورتوں تک خطبے کی آواز نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل عورتوں کے پاس آئے اور انہیں الگ سے تلقین فرمائی. اب یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے تو تکبیریں بند کر دی جائیں. اس وقت عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھی جائے, نہ کوئی نفل, نہ کوئی فرض, نہ کوئی اور. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو کہیں اچھا بڑا دل چاہ رہا ہے میں نفل پڑھ لوں ذرا 4-5. نہیں, اس وقت صرف عید کی نماز ہوگی. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ جیسے امام پڑھے گا ویسے ہی پیچھے پڑھتے ہیں. عورت کے لیے ضروری ہے, فرض تو مردوں میں بھی نہیں, اس لیے کہ عید کی نماز جی گھر میں دیکھیں کہ وہ 2 نفل ہوں گے. میں آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ روایت سنا رہی ہوں, صحیح حدیث کی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ گھروں سے نکلے عید کے لیے. ہمارے ہاں عورتیں چاند رات میں بے شک گھوم پھر لیں لیکن عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے, اس لیے کہ منع ہے. کہیں منع نہیں ہے, یہ من گھڑت بات ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ نماز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ تکبیریں کہنا ہوتی ہیں, جب تکبیر وہ امام کہے گا اللہ اکبر تو بہت سے لوگ اس سجدے میں چلے جاتے ہیں, رکوع میں چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کرنا کیا ہے. تو اس میں یہ کہ جب وہ اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر جتنی وہ پڑھے اس کے پیچھے کرتے چلے جائیں. اب آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے بعد آپ جب واپس آئیں تو رستہ بدل کر آئیں, یعنی جس رستے سے جائیں اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے سے گھر آئیں. یہ بھی مصنون ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عید کے دن غریبوں, مسکینوں, رشتہ داروں, بیماروں, ان تمام کو بھی دیکھنے کا اہتمام کریں. اب اس کے بعد کیا ہو, اس کے بعد یہ کہ عید کا دن گزر گیا, اگلا دن روزہ رکھنے کا دن ہے, 6 شوال جسے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے پورے کر کے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب دے گا. مسلم کی روایت ہے. ان روزوں کو چاہے آپ اکٹھا رکھ لیں, چاہے آپ الگ الگ رکھیں, چاہے آپ اگلے دن رکھیں یا نہ رکھیں. بعض لوگ کہتے نہیں جی اگلے دن لازمی رکھنا پھر جب مرضی, نہیں, پورا شوال کا مہینہ جو ہے اس میں آپ یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں. لیکن ان روزوں کے بعد پھر عید کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے, لہٰذا ایسی بدعتوں کو رواج نہ دیں. نہیں, وہ تو الگ ہے نا, وہ رکھ لیں, عورتیں وہ رکھ لیں لیکن شوال میں ہی رکھ لیں. اگر الگ سے توفیق ہو تو الگ رکھ لیں, نہیں تو وہی رکھ لیں. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی 5 عیدیں ہیں. نمبر 1, جس دن مسلمان گناہ سے محفوظ رہے اور کوئی گناہ سرزد نہ ہو, وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. نمبر 2, جس دن ایک مسلمان دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جائے, وہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہے, یعنی رخصت ہوتے ہوئے. نمبر 3, جس دن ایک مسلمان دوزخ کے پل سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے, وہ اس کی عید ہے. جس دن ایک مسلمان دوزخ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے, وہ اس کی عید ہے. اور جس دن وہ پروردگار عالم کے دیدار کو پائے, جس دن اللہ کے دیدار کو پائے اور اس کی رضا سے بہرہ یاب ہو, وہ دن اس کا عید کا دن ہے. اللہ ہر ایک کو نصیب کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ عید کے دن خشک روٹی بیٹھے کھا رہے ہیں. دیکھنے والوں نے کہا ابو تراب آج عید ہے. آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو. وہب بن منبہ کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا گیا. کسی نے کہا یہ تو خوشی کا اور زینت کا اور ہنسنے کا دن ہے. وہب کہنے لگے یہ خوشی کا دن اس کے لیے جس کے روزے قبول ہو گئے. ایک اور بزرگ تھے, ان کو کسی نے عید کے دن بڑا پریشان دیکھا تو دریافت کیا کہ لوگ عید میں مشغول ہو کر وعید کو بھول گئے, اس لیے کہ عید ان لوگوں کی نہیں جو کھانے پینے میں مشغول ہو گئے. عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیا, اپنی ساری کوششوں کو اللہ کے لیے کیا. اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید. عید اس کی نہیں جس کو اچھے کپڑے پہننے کو مل گئے اور وہ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا. عید اس کی ہے جو خدا کی وعید اور پکڑ سے بچ جائے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث